السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 62واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 62۔ آج کے سبق میں ہم انٹرجیکشن یعنی کلمہ تعجب کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم نے بالکل شروع کے اسباق میں پڑھا تھا کہ پارٹس آف اسپیچ یعنی اجزائے کلام کل 8 ہوتے ہیں: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ تو 8واں جو جز تھا وہ انٹرجیکشن تھا۔ آج ہم اسی انٹرجیکشن کے متعلق پڑھیں گے۔ تو انٹرجیکشن کسے کہتے ہیں؟ انٹرجیکشن وہ لفظ ہوتا ہے جس سے اچانک کسی احساس اور جذبے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی انٹرجیکشن کے ذریعے ہم اچانک پیدا ہونے والے احساس اور جذبے کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے ہرا، الاس، آہ، اوہ، واو، بریوو، ایٹسٹرا وغیرہ۔ یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اچانک پیدا ہونے والے احساس اور جذبے کو بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ جذبہ خوشی کا ہوتا ہے، کبھی غم کا ہوتا ہے، کبھی حیرت کا ہوتا ہے، کبھی تعجب کا، یعنی وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے جذبے ہوتے ہیں اور احساس ہوتے ہیں۔ تو ان احساسات کو اور جذبے کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے ہرا وی ہیو وون دا میچ، آہا ہم میچ جیت چکے۔ تو اس جملے کے اندر ہرا جو لفظ ہے وہ انٹرجیکشن ہے، وہ اچانک ایک احساس اور جذبے کو بیان کر رہا ہے، اچانک پیدا ہونے والے جذبے کو اور احساس کو بیان کر رہا ہے، آہا ہم میچ جیت چکے۔ دوسرا جملہ ہے الاس ہی از نو مور، افسوس وہ اب نہیں رہے۔ تو اس جملے کے اندر الاس یہ انٹرجیکشن ہے، اس کے ذریعے سے افسوس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پہلے جملے میں ہم نے خوشی کو ظاہر کیا تھا اور دوسرے جملے میں افسوس کو بیان کیا جا رہا ہے، الاس ہی از نو مور، افسوس وہ اب نہیں رہے۔ اگلی مثال ہے آہ ہیز دا ٹرین گون، ارے کیا ٹرین جا چکی۔ اس جملے کے اندر بھی آہ یہ انٹرجیکشن ہے اور اچانک پیدا ہونے والے ایک احساس اور جذبے کو بیان کیا جا رہا ہے، ارے کیا ٹرین جا چکی۔ اسی طریقے سے اگلی مثال ہے اوہ آئی فارگوٹ ٹو پے دا بل، ارے میں بل ادا کرنا بھول گیا۔ اچانک خیال آیا کہ بل تو ادا ہی نہیں کیا، تو اس طریقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اوہ ارے میں بھول گیا بل ادا کرنا۔ تو اس جملے کے اندر اوہ یہ انٹرجیکشن ہے۔ اگلی مثال ہے واو واٹ اے بیوٹیفل کار دس از، ارے واو کتنی خوبصورت کار ہے یہ اچانک دیکھنے کے بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اچانک اس احساس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے لفظ کا استعمال کیا واو۔ تو واو یہ انٹرجیکشن ہے اور ترجمہ ہوگا ارے واہ کتنی خوبصورت کار ہے یہ۔ اگلا جملہ ہے بریوو یو پاس دا ٹیسٹ، شاباش واہ واہ تم نے امتحان پاس کر لیا۔ اچانک رزلٹ معلوم ہوا اور خوشی کا احساس ہوا تو شاباشی دیتے ہوئے بولتے ہیں بریوو یو پاس دا ایگزامینیشن، یو پاس دا ٹیسٹ، تم نے امتحان پاس کر لیا، شاباش تم نے امتحان پاس کر لیا۔ تو اس جملے کے اندر بریوو یہ انٹرجیکشن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اوپر کے جملوں میں ہرا، الاس، آہ، اوہ، واو، بریوو یہ سارے الفاظ ان کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ الفاظ قواعد کے اعتبار سے جملے میں موجود دوسرے الفاظ سے مربوط نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تمام جملوں کے اندر ہم نے شروع میں واو، بریوو، ہرا، آہ، او ان کو الگ سے لکھ کر کے ہم نے اس کے ساتھ انٹرجیکشن کی علامت یعنی تعجب کی علامت کو ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا۔ باقی اس کا کام جملے کے اندر دوسرے الفاظ سے مربوط ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ تھلگ ایک لفظ رہتا ہے۔ اب انٹرجیکشن کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ دوسری قسم مرکب الفاظ کی ہوتی ہے، یعنی بعض مرکب الفاظ بھی کلمہ فجائیہ اور کلمہ تعجب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
یعنی ایک لفظ نہ ہو کر کے 2-3 لفظ ملا کر کے کلمہ تعجب بنا لیا جاتا ہے. جیسے فور شیم، شرم کی بات ہے. کبھی ہم کسی کو احساس دلانے کے لیے ایسا بولتے ہیں فور شیم، کتنی شرم کی بات ہے. ویل ڈن، بہت خوب. تو ان الفاظ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویل اور ڈن 2 الفاظ کو ملا کر کے ایک کلمہ تعجب بنا لیا گیا. ویل ڈن، بہت خوب، بہت اچھا گیا. اگلی مثال ہے گڈ گریشس، بہت خوب، بہت عمدہ. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مرکب ہے، گڈ اور گریشس 2 الفاظ کو ملا کر کے بنایا گیا. اگلی مثال ہے آہ می، ارے مجھے، ارے میں. تو اس طریقے کے الفاظ جو مرکب ہوتے ہیں ان کو کمپاؤنڈ انٹرجیکشن کہہ سکتے ہیں. کلمہ فجائیہ اور کلمہ تعجب کے ساتھ علامت تعجب کا لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ کلمہ تعجب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی. ان الفاظ کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں. اس سبق کو تحریری طور پر پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بلاگ پر جائیں. بلاگ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.